بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں مبادیات حدیث میں سے حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی، حدیث اور علم حدیث کی تعریف اور حدیث کی ابتدائی دو قسمیں روایت اور درایت کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت وغیرہ کو بیان کیا تھا۔ آج حجیت حدیث پر کلام کرنا ہے، یعنی حدیث کا دین میں دلیل ہونا۔ تو امت محمدیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حدیث دین کا دوسرا اہم ماخذ ہے، اور حجیت حدیث قرآن کریم سے خود واضح طور پر ثابت ہے۔ حدیث کے حجت ہونے پر قرآنی دلائل بہت سے ہیں۔ ان قرآنی دلائل کو بیان کرنے سے پہلے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس کا کچھ پس منظر ملاحظہ کر لینا مناسب ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ فتنہ انکار حدیث 20ویں صدی کے شروع میں کھڑا ہوا تھا، اور اس طرح کہ سر سید احمد خان، مولوی چراغ اور طٰہٰ حسین جیسے لوگوں نے ہر اس حدیث کی صحت کا انکار کرنا شروع کیا جو حدیث ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے مغربی افکار سے مرعوب و متاثر ہو کر اسلامی نظریات میں خلط ملط کرنا اور تعویل کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ ان اہل تجدد نے معجزات کا بھی انکار کیا، تجارتی سود کو حلال کیا اور پردے کا بھی انکار کیا وغیرہ۔ پھر ان کے بعد ایک فرقہ ہے اہل قرآن، جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل قرآن ہیں۔ اس کا بانی ہے عبداللہ چکڑالوی۔ اس نے آ کر حدیث کا بالکلیہ انکار کر دیا۔ پہلے کے جو لوگ تھے سر سید احمد خان وغیرہ، انہوں نے تو صراحتاً حدیث کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن جو بھی حدیث ان کے نظریے سے متصادم تھی اس کی صحت کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ لیکن اس نے حدیث کا بالکلیہ انکار کر دیا اور خود کو اہل قرآن بتاتے ہوئے کہ ہم اہل قرآن ہیں، لوگوں کے سامنے یہ جتایا، باور کرایا لوگوں کو کہ قرآن کو حدیث کے بغیر ہی سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اور آیا، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ اس نے اس نظریے کو، انکار حدیث کے نظریے کو خوب پھیلایا۔ تو ان اہل تجدد کے، یعنی جو منکرین حدیث ہیں، ان کو منکرین حدیث کہیے یا اہل تجدد کہیے، تو ان کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے، آپ کی اطاعت، حضور کی اطاعت من حیث الرسول نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو یہ لوگ یہ بات اس لیے کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا یہ نظریہ، انکار حدیث کا نظریہ جو ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت کریمہ موجود ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو جب قرآن آسان ہے تو براہ راست قرآن کو ہم سمجھ لیں گے، حدیث کے بغیر ہی سمجھ لیں گے، کیونکہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں تو وہ ناقابل اعتبار ذرائع سے پہنچی ہیں، اس لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان منکرین حدیث سے اس آیت کریمہ کی جو وہ استدلال میں پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس آیت کریمہ کی صحیح سمجھ یعنی حقیقت آیت کی ان سے مخفی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن صرف وہ آیات جن کے اندر آخرت کی فکر، خوف خدا اور عام نصیحت کی باتیں آئی ہیں، وہ آیات آسان ہیں۔ تبھی تو اس آیت کریمہ میں للذکر کے الفاظ آئے ہیں، یعنی قرآن عام نصیحت کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تو آسان ہے، لیکن آیات احکام سے مسائل کو نکالنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مجتہدین کا کام ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث کی جو پیش کردہ آیت ہے اس کے اخیر میں کیا آیا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آیا ہے، فَهَلْ مِن مُسْتَنبِط نہیں آیا کہ ہے کوئی استنباط کرنے والا، نہیں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ آیا ہے لفظ۔ پھر یہ منکرین حدیث دوسری دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن نے تو اپنی آیات کو کئی جگہ بینات کہا ہے، کہ آیات بینات، یہ آیات کیا ہیں؟ واضح ہیں، بین ہیں۔ تو جس کا
تقاضا یہ ہوا کہ قرآن کی الگ سے توضیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود واضح ہے۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کی اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے بنیادی عقائد کے بارے میں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل کے بارے میں بینات کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ توحید و رسالت اور آخرت کے جو دلائل قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بینات ہیں، یعنی ان کو سمجھنا آسان ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ احکام کے معاملے میں بھی قرآن اتنا آسان ہے کہ آپ اسے حدیث کے بغیر ہی سمجھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تبیین کریں، یعنی کھول کر بیان کر دیں۔ پھر اس کے بعد منکرین حدیث ایک اور آیت پیش کرتے ہیں اپنے نظریے کے استدلال کے طور پر، کہتے ہیں کہ آیت ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی اس آیت میں حضور کو دوسرے انسانوں کی طرح بشر اور انسان ہی کہا گیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے اقوال و افعال دین میں حجت نہیں ہے، واجب العمل نہیں ہے آپ کے اقوال و افعال۔ تو اس آیت سے منکرین حدیث کا حدیث کی عدم حجیت پر جو استدلال ہے وہ بالکل بیکار ہے، لغو ہے۔ اس لیے لغو ہے کیونکہ اس آیت میں جو تشبیہ دی گئی ہے، مثلکم جو کہا گیا ہے، یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے۔ یہ تشبیہ تو عدم القدرہ علی المعجزہ بغیر مشیت اللہ کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح عام انسان معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہے، ویسے ہی جب تک اللہ نہ چاہے حضور بھی اپنی طرف سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے تشبیہ۔ پھر منکرین حدیث آگے ایک اور آیت لاتے ہیں اپنے استدلال میں، کہتے ہیں کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یعنی جب حضور نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے یہ عتاب اس آیت کریمہ کے اندر جو بھی پڑھی میں نے، اس آیت کریمہ کے اندر یہ عتاب نازل فرمایا۔ یعنی یہ استدلال ہے ان منکرین حدیث کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا تو وہ عمل اللہ کی منشا کے مطابق نہیں کیا تھا، تو پھر حضور کے دیگر اعمال و افعال کو ہم واجب العمل کیسے سمجھ لیں؟ تو یہ ان کا استدلال ہے۔ ان کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہاں فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دینے کے موقع پر حضور سے اجتہادی لغزش ہوئی تھی، لیکن اس لغزش پر حضور کو فوراً متنبہ کر دیا گیا، اور وہ اجتہادی لغزش تھی، اس کی اصلاح کر دی گئی، درست کر دی گئی۔ اور یہاں قابل غور بات تو یہ ہے کہ تنبیہ سے پہلے، جب تک تنبیہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تو صحابہ کرام نے آپ کے حکم کا اتباع ہی کیا تھا، جیسے حضور نے حکم فرمایا صحابہ کرام نے ویسا ہی کیا، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے حکم کو بھی وحی قرآن ہی کی طرح واجب العمل ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ آیت دراصل حجیت حدیث ہی کی دلیل بنی، عدم حجیت کی نہیں بنی جیسا کہ وہ سمجھ رہے ہیں منکرین حدیث۔ تو آگے منکرین حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، اس کو بھی اپنے استدلال کے طور پر لیتے ہیں۔ ارشاد حضور کا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ ان کلمات سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور کے ارشادات واجب العمل اگر ہوتے تو حضور خود ہی یہ بات کیوں فرماتے کہ تم اپنی دنیوی معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور کا منشا یہ تھا، ان منکرین حدیث کے زعم میں، ان کے گمان کے مطابق حضور کی اس ارشاد کا منشا یہ تھا کہ میرے اعمال و افعال جو ہیں وہ واجب العمل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو تعبیر نخل سے منع فرمایا تھا بطور مشورہ، یعنی جو بات حضور نے ارشاد فرمائی تھی نا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ حضور نے تعبیر نخل سے اہل مدینہ کو منع فرما دیا تھا، تو انہوں نے عمل جب شروع کیا تو پیداوار گھٹ گئی، تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور بطور مشورے کے آپ نے یہ بات کہی تھی، اور جب پیداوار گھٹ گئی تو آپ نے فرما دیا انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی
اگر کوئی شرعی حکم ہو اور شرعی حکم کی حیثیت سے کوئی بات حضور ارشاد فرمائے تو وہ یقیناً واجب العمل ہے، لیکن بطور مشورے کے اگر کوئی بات ارشاد فرمائے حضور تو اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ حضور نے صراحتاً یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جیسے آپ لوگوں کو کرنا ہے ویسے کرو۔ تو یہاں تک کی بات سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فتنہ انکار حدیث جو ہے یہ فتنہ کن غلط فہمیوں کی وجہ سے پروان چڑھا تھا اور کن ناقص علم کی بنیاد پر یہ فتنہ پھیلا تھا۔ تو علماء کرام نے اور شراح حدیث نے ان کے ان نظریات کو بیان کر کے اس طریقے سے ان کے نظریات کا اور ان کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ تو اب یہاں میں حجیت حدیث پر قرآن کریم سے چند دلائل بیان کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت ہی کہا گیا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ حدیث کو ماننا ضروری ہے، یہ ثابت ہوا۔ دوسری آیت کریمہ ہے، یہ بھی سورہ نساء کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ جب تک نبی کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کریں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ تیسری دلیل سورہ حشر کے اندر آیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کریں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ چوتھی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا حکم الگ آیا ہے اور رسول کی اطاعت کا حکم الگ آیا ہے۔ تو اس حکم سے بھی حدیث کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ پانچویں دلیل ملاحظہ کریں، پانچویں دلیل سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، اس آیت کا یعنی ٹکڑا ہے آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس آیت کریمہ کے اخیر کا حصہ، اس میں آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جی یہ 5 دلائل ہو گئے۔ چھٹی آیت وہ ہے سورہ نحل کی آیت جو ابھی گزر بھی چکی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حدیث جو ہے وہ دراصل قرآن ہی کی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی وضاحت ہے حدیث۔ 7ویں دلیل سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ جو ہے وہ حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد 8ویں دلیل یہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ کا حصہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ تو ان لوگوں کو جو عن امرہ یعنی حضور کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر عذاب کی وعید اس آیت کریمہ میں آئی ہے۔ پھر 9ویں آیت سورہ نجم کی آیت ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی نبی جو ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں وہ وحی ہی ہوتا ہے۔ تو حدیث بھی وحی ہی ہے، بس حدیث وحی غیر مطلوع ہے، قرآن وحی مطلوع ہے۔ ایک اور دلیل 10ویں دلیل
سورہ نساء کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ سب آیات جو ہیں، اس کے علاوہ اگرچہ اور بھی آیات ہیں جو حجیت حدیث کو ثابت کرتی ہیں، لیکن جو آیات ابھی 10 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھیں، یہ سب آیات اس بات پر دال ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں، دین کا ماخذ ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس کی بنیاد جس طرح قرآن کے اوپر ہے ویسے ہی حدیث پر بھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اس کی وضاحت اور عملی نمونہ ہے۔ حدیث کی تعریف آپ جانتے ہیں، حدیث ہے کیا؟ تو حدیث سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات۔ تو حدیث کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے جیسا منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف قرآن ہوگا اور حدیث نہیں ہوگی تو پھر نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ملے گی، حج کے مناسک جو ہیں وہ واضح نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو صرف اصول بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کی جو حیث قضائی ہے، 1450 سال سے کروڑوں مسلمان روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ نماز قائم کرو، اس کی حیث قضائی یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو اعمال نماز کے ہیں، ان اعمال کو بتایا کس نے؟ حدیث نے۔ حدیث بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو ان قرآنی دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین میں حجت ہے، آپ کی تشریح کے بغیر قرآن مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہیں، انکار کرتے ہیں حدیث کا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کی صحیح تشریح سے محروم ہو جاتا ہے، دین کا جو عملی نظام ہے اس نظام کو وہ منکر حدیث ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے اطیعوا الرسول، اس اللہ کے حکم کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام حدیث کو دین سمجھتے تھے، ہر مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو کیا یہ منکرین حدیث صحابہ کرام سے بھی فائق ہیں دین کو سمجھنے کے معاملے میں؟ صحابہ تو دین کو، حدیث کو دین سمجھیں اور ان کو حدیث کی ضرورت نہ ہو۔ ہر مسئلے میں صحابہ کرام تو نبی کی سنت کو ترجیح دیں اور یہ صرف قرآن سے ہی اللہ کا منشا اور اللہ کی مراد کو سمجھ لیں گے۔ تو آج کی اس درسی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ حدیث دین کا دوسرا اہم مصدر ہے اور ماخذ ہے، اور قرآن خود حدیث کی حجیت کو ثابت کرتا ہے، اور حدیث کے بغیر دین ادھورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منکرین حدیث کو نصوص کی صحیح فہم عطا فرمائے۔